کیا آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ بالوں میں مہندی کلر لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یا آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو بالوں میں کلر لگواتا ہے؟ یا آپ کا کوئی دوست سلون کا بزنس کرتا ہے اور اس کا ہیئر کٹنگ شاپ ہے اور وہ اس طرح کا کلر کرتا ہے؟ تو کیا اسلام میں اس طرح کا کلر کروانا جائز ہے؟ اور بالوں میں ایسی کلر والی مہندی لگانا صحیح ہے؟ اس تفصیل کو جاننے کے لیے آخر تک دیکھتے رہیے، ہم اس کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ بال سفید ہو چکے ہیں اور بالوں کو وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، سفیدی کو ہٹا کر کلر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسلام کیا ہدایت دیتا ہے؟ کیا اس طریقے سے بال جو سفید ہو چکے ہو اس کو بدلنا صحیح ہے؟ کبھی تو یہ بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں اور کبھی بیماری اور عیب کی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں، ہیوی ڈوز کی دوائیاں کھانے کی وجہ سے، یا یہ کہ کھانا ان کا جو صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں سفید بال رکھنے کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سفید جو بال ہو جاتے ہیں، ان بالوں کی سفیدی اللہ جل شانہ کو پسند ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ایسے سفید بال والوں کو عذاب اور سزا دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے ہیں، ان کو خالی ہاتھ اللہ جل شانہ نہیں لوٹاتے۔ دوسری طرف کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ بالوں کی سفیدی کوئی خضاب اور کلر وغیرہ لگا کر اسے بدل دو۔ تو دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں، جو جس بات پر عمل کرنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے۔ اگر آپ سفید رکھنا چاہتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ سفید رکھیں۔ اور اگر آپ سفیدی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس میں مہندی لگانا چاہتے ہیں، کلر لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اصول ہے اور کچھ شرطیں ہیں۔ دیکھیے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اگر اسے بالوں میں کلر کرنا ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ان 4 شرطوں کی پابندی کے ساتھ ہی کوئی بھی کلر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان شرطوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے تو پھر بالوں میں کلر لگانا جائز نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شرطوں کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور شرطوں کے بغیر کی بات کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے، ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے۔ تو جہاں بات ہوتی ہے وہ شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان شرطوں کا خیال رکھتے ہوئے بالوں میں کلر لگانا صحیح ہے۔ پہلے نمبر کی شرط یہ ہے کہ جو بھی کلر ہے، مہندی ہے، کلر ہے، ڈائی ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس کی وجہ سے بالوں میں بلیک کلر نہیں ہونا چاہیے۔ دھونے کے بعد وہ کلر بلیک ہو رہا ہے، بلیک نظر آ رہا ہے، کالا اور سیاہ نظر آ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیثوں میں اس کی بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ بالوں میں جو سیاہ بال کر دیتے ہیں سفید کو، ان سیاہ بال کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی ان کے لیے حرام ہے۔ جنت کی خوشبو حالانکہ 500 سال کے مسافت کے بعد تک بھی آتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے، یعنی بالوں کو کالا کر دینے کی وجہ سے، یہ اتنے بڑے گنہگار ہو جاتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی ان پر حرام کر دی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کالے بال جو ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے لیکن کالے بال کر کے اپنے آپ کو جوان دکھاتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے لوگوں کو۔ کتنا بھی آدمی بال کو کالا کر دے لیکن بڑھاپا اس کا ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ بڑھاپا جو موت کی طرف لے جا رہا ہے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بال کالے نہیں ہونے چاہیے۔
دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے انگریڈینٹس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے کلر وغیرہ بنانے والے اس کے اندر گوموتر شامل کر دیتے ہیں، یا کبھی کوئی جو ہے ناپاک اور حرام جانور کی چربی اس میں استعمال ہو جاتی ہے، یا اور کوئی چیز جو ہے حرام جانور کی ہڈیوں کا پاؤڈر اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو چیک کر لیں، اس کے انگریڈینٹس خاص طور سے چیک کر لیں۔ اگر اس میں پتہ نہ چلتا ہو تو اس کے مینوفیکچر سے کانٹیکٹ کریں، اس کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کریں کہ اس کے اندر ناپاک چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ بال دھونے کے بعد اس پر کوئی کور اور پڑ جمنا نہیں چاہیے۔ اگر دھونے کے بعد بھی اس پر کوئی کور یا پڑ جم جاتا ہے بالوں پر، تو پھر وہاں پانی وضو اور غسل میں پہنچے گا نہیں، اور وضو اور غسل میں بالوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ وضو غسل صحیح نہیں ہے تو بندہ ناپاک ہے، اس کی نماز اور عبادت وغیرہ قبول نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کا بھی کلر لگایا جا رہا ہو وہ غیر مسلموں کی اور فاسق فاجر لوگوں کی مشابہت والا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خاص گروپ ہے، کوئی خاص ایکٹر ایکٹریس ہے، یا ایسے ہی کوئی فاسق فاجر لوگوں کی عادت ہے، اس قسم کا کلر اور اس قسم کا ڈیزائن اور سٹائل کروانا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی مشابہت والے جو کلر ہوتے ہیں اس سے بچنا ہوگا۔ تو یہ 4 شرطیں ہو گئی۔ بلیک کلر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ناپاک انگریڈینٹس نہیں ہونا چاہیے، بال دھونے کے بعد اس پر کوئی کور اور پڑ جمنا نہیں چاہیے، اور جو ہے چوتھی شرط کے غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ کور اور پڑ جم جاتا ہے کہ نہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے جسم پر لگا کر پہلے چیک کر لیں، یا کٹے ہوئے بال آپ کے پاس پڑے اس پر لگا کر چیک کر لیں، اور جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی اس سے کور نہیں بنتا ہے تو اس کے بعد وہ مہندی، وہ کلر یا وہ ڈائی جس نام سے بھی ہو وہ لگا سکتے ہیں، اور مرد بھی لگا سکتا ہے، عورت بھی لگا سکتی ہے۔ تو یہ ہے بالوں پر کلر لگانے کا مسئلہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔